السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ آج ایمان کی طاقت اور مرد مومن کے کردار کے حوالے سے بات ہوگی۔ آج بھی اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال اپنے دور میں ایک مرد کلندر ہے، کی ہے فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خان کا ہوا آزاد۔ وہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ پیش کیا، تڑپ کے ساتھ، درد دل کے ساتھ امت کی نجات کا پیغام دیا، مگر کوئی بھی ان کے کلام کو نہ سمجھ سکا، ان کے پیغام کو نہ سمجھ سکا، کفر کے فتوے بھی لگا دیے، اگرچہ اس دور میں تصدیق کرنے والی اقبال کی بہت تھی، پر آج رسمی طور پہ اقبال کو پڑھا جاتا ہے، اور جو کردار کی بات اقبال کرتا ہے اس پہ کوئی فائز نظر نہیں آتا۔ اور ایمان، انبیاء علیہ السلام کا ایمان سب سے بڑا ہوتا ہے۔ صوفیہ اعظام کو ایمان کی طاقت کی وجہ سے وہ خدائی کے رازدان بنتے ہیں۔ خودی کی موت سے مشرقی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازداں پیدا۔ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خان کا ہو آزاد، عقل ہے بے زماں ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گر ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی۔ ایمان والے کی خوبیاں کیا ہیں؟ جس میں صاحب ایمان ہستی کے حوالے سے ان کی خوبیاں اور اوصاف کیا ہیں کہ حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ جہاں سے بھی اسے اچھی بات ملتی ہے وہ ہٹ درمی نہیں دکھاتا، بلکہ وہ قبول کر لیتا ہے اچھی بات۔ اسی طرح مومن کی فراست سے پچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جن کا ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خدائی کا رازداں بنا دیتا ہے، اپنا نائب بناتا ہے، اور تسخیر کائنات کے لیے اس کو چن لیتا ہے تاکہ شیطانی قوتوں کا خاتمہ کیا جائے اور اخلاق حسنہ پروان چڑھیں، اور ایک آئیڈیل شخصیت اسلام کے کردار کو اجاگر کیا جائے، اور وہ شخصیت اللہ ظاہر کرے لوگوں پہ، جس پہ اللہ کی رحمتیں نوازشات ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ایمان، اب صوفیہ اعظام جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کیے ہوتے ہیں، نائب رسول خواجہ معین الدین چشتی ہو جائیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہو جائیں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہو جائیں، جتنے بھی صوفیہ اعظام ہیں، لال شہباز قلندر، میاں محمد بخش، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایمان کی حرارت اس قدر بلند ہوتی ہے، اس قدر ایمان زیادہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی ماسوائے ہوتے ہیں اللہ سے، یہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ سے دور کرتی ہے اس کے خلاف جہاد کرتے نظر آتے ہیں، اور وقت کے زمانہ کے حکمران ان سے اپنی تصدیق چاہتے ہیں کہ وہ ان کو اوکے کر دیں تاکہ وہ دھڑلے سے مزید لوگوں پہ ظلم کر سکیں، مگر وہ کسی کی تصدیق نہیں کرتے۔ قوموں کی زندگی ہے وہ مرد درویش جس نے ڈھونڈی نہ سلطان کی درگاہ، ظاہر بین لوگوں کے پاس کسی طرح جائز ناجائز طریقے سے وہ حاکمیت حاصل کرتے ہیں دنیا کی، اور عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں جب زمانہ جاہلیت ہو، جہاں پہ بد کرداریاں عام ہوں، جہاں پہ جھوٹ کا دور دورہ ہو، جہاں پہ اصلاحی معاشرہ نہ ہو۔ اسلامی معاشرے میں تو خلافت کا نظام ہوتا ہے، وہاں پہ تو عدلیہ کا نظام، حقاضی کا نظام اتنا مضبوط ہوتا ہے، کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ہر کوئی قانون کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور سزائیں سخت ہوتی ہیں تاکہ جنگل کا قانون نافذ نہ ہو۔ تو آج کے دور میں چونکہ مولویوں نے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دے دیے ہوئے ہیں، تو تباہیاں جنم لیتی ہیں، اور آج خدا کا نائب کا تصور ختم ہو گیا۔ اور جیسے میں نے 2 احادیث بیان کی، اب ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک شخصیت وہ ہے جو حکمت و دانائی والی ہے، اور وہ اللہ کے نور سے وہ شخصیت دیکھ رہی ہے، کیونکہ اللہ کی جس طرح بارش برستی ہے، بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، تو یہ
اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے بارش کے ذریعے. اسی طرح اللہ کی جب باطنی رحمتیں برستی ہیں بندے مومن پہ، تو جو اس کے حلقہ میں شامل شخصیات ہوتی ہیں وہ بھی اسی نور سے ہی، اسی ہی رحمتوں سے ان کی ایمان کی طاقتوں میں اضافہ ہوتا ہے. داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ رائے راجو کو بڑی جلدی ایمان کے حلقے میں لے آتے ہیں اور شیخ ہندی کے لقب سے سرفراز فرماتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب آپ کے حلقہ میں ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو بڑی لذتیں محسوس کرتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں دنیا میں کاروبار کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم منافق ہو گئے. نعوذ باللہ، حتیٰ کہ وہ حدیں پھلانگنے والے نہیں تھے. اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں عمل اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اصحاب رسول ہیں، کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ ان کی تربیت فرمائی. مگر چونکہ اللہ کی رحمتیں بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر برس رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کی ایمان جب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی محبتیں وابستگیاں اسلام سے، سرکار سے بہت زیادہ انتہا پہ چلی جاتی ہیں. تو جب سرکار کی بارگاہ سے دور ہوتی ہیں تو چونکہ مرکز و محور اللہ کی عنایات اور رحمتوں کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان سے دور ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایمان کی جو لذتیں ہیں ان میں کمی محسوس ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ منافق تصور کرتے تھے. کہتے تھے یہ کیفیت تبدیل ہوئی تو یہ کیوں؟ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی تو تصدیق کس نے کی؟ جن کے ایمان تھے، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی بد کردار نہیں تھے، پاکیزہ شخصیات تھیں اور وہ تمام چیزیں جو حدیں اسلام نافذ کرتا ہے اس پہ عمل درآمد کیے ہوئے تھیں اللہ کے خوف کی وجہ سے. لہٰذا وہ سرکار کی تصدیق کرتی ہیں. صوفیہ اعظام جب کسی کو خرقہ پہناتے ہیں اور خلافت کا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب ان کو قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے خلافت پہ تصدیق ہو جاتی ہے، تو جب زمانہ کے ولی جب کسی کو خلافت سے سرفراز فرماتے ہیں، کسی کو ولایت سے سرفراز فرماتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، تو کس بنیاد پہ تصدیق ہوتی ہے جی؟ اب مومن کی فراست سے بچ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب میں نے روح کی پرواز کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی، اس کے علاوہ میں نے بنائی تھی ایمان کی طاقت کے حوالے سے. آج کل میں ویڈیو اب ایمان کی طاقت کیا ہے اس حوالے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں. اب میں نے تھوڑا سا تمہید مانتا ہوں، سابقہ 10 ویڈیو روح کی پرواز کے حوالے سے بنائی تھی، اس کے حوالے سے تھوڑی سی تمہید ماننے جا رہا ہوں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. اب انسان کے ظاہری اسباب جتنے بھی دیے، آنکھیں، کان، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ انسان کو ظاہری طور پہ مشاہدہ کرواتی ہے کائنات کا. اور جتنی بھی اس کا نام کیا ہے باطنی چیزیں ہیں، باطن کی اصلاح کرنا اور باطن میں ایمان کی طاقت کیسے ملے گی؟ اگر آپ ظاہر بھی نہیں ہوں گے، رایہ گار نہیں ہوں گے، اخلاق کے حسنہ پہ قائم ہوں گے. ہدی للمتقین، ہدایت متقین پورے قرآن کا مفہوم ہے. پوری امتیں تباہی کے داستانیں سنائی اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ کیا پورے قرآن میں، یہ اللہ فرماتا ہے. تو ہدایت متقیوں کے لیے ہے، اخلاق کے حسنہ والوں کے لیے جو اپنے حدیں نہیں پھلانگتے، اللہ سے ڈرتے ہیں. پھر جب اس طرح روح پرواز کرتی ہے، ایمان کی طاقت، جوں ایمان کی طاقت بڑھتی ہے، روح بارگاہ خدا سے عشق کا پروانہ لے کے آتی ہے اور یہی روح پھر بندے کو مقبول کرتی ہے. جب اللہ پاکیزہ ہونے کی وجہ سے پہلے تو تربیت بہت ضروری ہوتی ہے، تربیت کے بعد حدیں نہ پھلانگنے سے اور تمام ممنوع چیزوں سے اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے یہ جتنے بھی ذکر اذکار عبادات ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں قریب کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور آپ میں وہ پرواز آپ ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. مگر اگر آپ میں پاکیزگی نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، حرام اور حلال کا آپ تمیز نہیں کرتے، تو آپ کی تمام کوششیں رائے گار جاتی ہیں اور آپ خدا سے بارگاہ سے دور رہتے ہیں. جب آپ اعلیٰ کردار پاکیزہ ہو جاتے ہیں تو اور تربیت ہوتی ہے، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روح پرواز کرتی ہے اور بارگاہ خدا سے عشق کا پروانہ لے کے آتی ہے. یہ چیزیں انسان حسن، جلال، کمالات، جب انسان پاکیزہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی بھی دے دیتا ہے، فرشتوں سے اونچا مقام مل جاتا ہے کیونکہ اس میں تڑپ بھی دے دیتا ہے اور جلال بھی دیتا ہے. جلال ایسی چیز ہے، وہ جبر، قہر بڑی نگاہ
جس سے کائنات کا نظام تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور مرد مومن کی ہیبت سے پھر کائنات کا نظام تبدیل ہوتا ہے۔ صوفیہ اعظام کے دوار پڑھ کے دیکھیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا وہ مدعا سے ہٹ جاؤں گا۔ تو لہٰذا روح کی پرواز کے ذریعے ہی انسان بارگاہ خدا تک پہنچتا ہے۔ یہ ظاہری اسباب جتنے بھی ہیں، ظاہری صفائیاں بہت ضروری ہیں، کپڑے صاف ہونے چاہیے، اچھے رہنے چاہیے، گندے آلودہ نہیں ہونے چاہیے، مگر اگر دل ہی گندا ہے تو جتنے ظاہر بین لوگ ہیں وہ کیوں کر اس مقام پہ۔ آج کاپی پیسٹ والا اسلام چل رہا ہے، ہم اچھے نہیں ہیں، ہم جھوٹے ہیں، تم سچ بول لو، ہم بد کردار ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ، ہم منافق ہیں، تم منافقت اختیار نہ کرو۔ یہ کاپی پیسٹ والا اسلام ہے کہ یعنی ہمارا کردار اچھا نہیں ہے مگر ہم باتیں اچھی کر رہے ہیں۔ صوفیہ اعظام اس وقت تک دب کشائی نہیں کرتے تھے جب تک حکم خداوندی نہیں ہو جاتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا مشن شروع فرمایا تو وہ بھی خدا کے حکم سے۔ صوفیہ اعظام بھی مجاہدیں ریاستیں کرتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، اپنی روحانی پرواز بڑھاتے ہیں، اور روح اور ایمان کی طاقت جو بڑھتی ہے، روح کی پرواز بڑھتی ہے، اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ خدائی کے رازداں بن کے کائنات کا نظام تبدیل کرتے ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغ کرتے تھے جنازے اٹھتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ اس طرف آتے ہیں جب مرید کی تصدیق کرتے ہیں، مرید کو ولایت کا منصب اس وقت ملتا ہے جب وہ صوفی دیکھ لیتا ہے، مرد مجاہد دیکھ لیتا ہے کہ میرا بندہ ظاہری اور باطنی طور پہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ خدا کی رحمتوں کو یہ ضائع نہیں کرے گا، کسی بد کردار کی تصدیق نہیں کرے گا، یہ کسی بد کردار کی باتوں میں آ کے اپنے کردار کا خاتمہ نہیں کرے گا، بلکہ یہ ایک مسلح بن کے کائنات کا نظام ٹھیک کرے گا۔ اور پھر اس کو مشن دیا جاتا ہے کہ فلاں علاقے کی حاکمیت دی، وہاں پہ جا کے جو جن کے ایمان کے جنازے اٹھ چکے ہوئے ہیں، جو تباہی بربادی کے دہانے پہ ہیں، جن کی روحوں پہ شیطانیت قابض ہو چکی ہوئی ہے، وہاں پہ ایمان کی طاقت کے ساتھ ان کو نئی دنیا دکھاؤ، ان کو نئے دور کی طرف لے کے آؤ، وہ دنیا جہاں پہ کبھی بھی خزاں نہیں ہے، جہاں پہ کبھی تاریخی نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ تم اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے جو تم نے اپنی روح کی پرواز کا خاتمہ کر دیا، ضمیر کا خاتمہ کر دیا، ایمان کا خاتمہ کر دیا، اب تم اندھے گونگے بہرے ہو، تمہیں سچائی نظر آنے کے باوجود تمہیں توفیق نہیں ہے کہ تم حق کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو سکو یا اس کی طرف قدم بڑھا سکو یا نیکی کر سکو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہاری ایمانی طاقتیں ختم ہو چکی ہیں۔ آج تبلیغیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، مگر معاشرے میں بدستور ظلم و زیادتیاں، برائیاں اور منافقتیں، کینہ، بغض، حسد، جہالت بڑھ رہی ہے، اور کاپی پیسٹ والا اسلام چاہ رہا ہے، کیونکہ جب ممبر رسول پہ بد کردار لوگ بیٹھ جائیں گے، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، تو جب طائفیں تبلیغیں کریں گی نشریات پہ بیٹھ کے، اور جب ظاہر بین لوگ اپنی ظاہر بین باتوں سے عاشق بننے کا تصور کریں گے، تو پھر یقیناً معاشرہ تباہی کی رہانی کی طرف چلا جائے گا۔ داتا صاحب نے تبلیغ فرمائی، اس دور میں تو میڈیا بھی نہیں تھا، مگر آج داتا صاحب کے چرچے سب سے زیادہ ہیں، غوث اعظم رحمۃ اللہ کے چرچے سب سے زیادہ ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ خدا بھی ان کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور وہ کن کو یاد کرتا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنا لیتا ہے، ان کی زندگیوں سے، اور جو میری ذات سے غافل ہیں، حدیں پھلانگنے والے، زندہ ہوتے بھی مردہ ہیں، اور جو میرے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ کیوں؟ اور ان کی زندگی میں نہ ختم ہونے والی زندگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ میں فیل ہو گئے سب، بد کردار علماء کی وجہ سے، بد کردار حکمرانوں کی وجہ سے، اور کسی کی روح کی پرواز اس قدر نہیں ہوئی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنا سکے۔ اقبال کی تشریحات جو میں بیان کرتا ہوں اشعار کی صورت میں، وہ اگر میں کرنا شروع کر دوں تو میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کشمیر، فلسطین میں مظالم ہو رہے ہیں، آج پاکستان کا نظام حکومت نہیں چل رہا، آج بیکاری قسم کے علماء دین ہے کہ انہیں کسی طریقے سے فنڈنگ مل جائے، اسی طرح حکمران ہیں، ان کو عشق پرمٹ چاہیے، ان سے 2 نمبر مولویوں سے پیچ اپ کے ساتھ چوہے بلی کا گیل چل رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ کیا ایسے معاشرہ تبدیل ہوگا؟ یہ ناممکنات میں سے نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے آج آپ کا مثالی معاشرت نہیں ہے، آج اچھے لوگ نظر نہیں آتے، تو پھر کیسے معاشرے کا نظام تبدیل ہوگا اگر ایک کردار والی شخصیت ہی موجود نہیں ہے؟
اور کردار سے ہٹ کے کہی ہوئی باتیں منافقت اور ریاکاری پہ مبنی ہوتی ہیں۔ اور مومن کبھی تانا نہیں دیتا، مگر وہ بشیری ہے، بندہ مومن تو بشیری تو نذیری، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی پھیلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے وہ بھی بیان کرتا ہے، تاکہ معاشرے میں جہالت نہ پھیلے، معاشرے میں بد کردار لوگوں کا راج نہ ہو۔ میں حیرت ہوتی ہے میں کل پڑھ رہا تھا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ زمین کو ہتھیلی میں لے لے گا اور دائیں ہاتھ میں آسمان کو لے لے گا، کہے گا کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ مگر میں اللہ کا سے شکوہ کرتا ہوں کہ اللہ ٹھیک ہے تو بادشاہ ہے، سب کچھ تیرے پاس عنایات ہیں، مگر جتنے لوگ جہالت کی موت مار رہے ہیں، ادھر ایمان مسلمان ہیں ان کا ایمان محفوظ نہیں ہے، اور وہ نعوذ باللہ اگر وہ عشق تو کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق، دل مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈیر ہے، عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گر ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی۔ اقبال رویا تڑپا، اقبال ہم تو بہت تڑپے، مگر اقبال کی کسی نے تصدیق نہ، کیونکہ ایمان کے جنازے اٹھ چکے ہوئے تھے، آج بھی ایمان کے جنازے اٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کی آیات ہماری روح میں نہیں اترتی ہیں، ہماری روح شیطان نے ہائی جیک کیا بد کرداریوں کی وجہ سے، برے ہونے کی وجہ سے۔ پھر کیوں کا ممکن ہے کہ ہم خدا کے برگزیدہ بندے بن جائیں؟ اسی طرح توبہ کہتے ہیں، توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے، ندامت سرکار فرمان ندامت ہی توبہ ہے۔ جب روح پرواز کرتی ہے اور ندامت ہوتی ہے انسان کو کہ اس نے اللہ کے احکامات کے خلاف گیا، تو انسان روتا ہے، تڑپتا ہے، چلاتا ہے، پکارتا ہے، شیطانیت سے اسے نفرت ہو جاتی ہے، شیطانی کفتوں سے اسے نفرت ہو جاتی ہے، پھر وہ شخصیت ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکلتی ہے۔ یہ ہے مرد مومن، کہ یہ ہے اچھا انسان بن گیا کہ اسے ندامت ہوتی ہے، مگر اللہ فطرت بھی معاف کرتی ہے ان کی تقصیر ہے۔ یہ چھوٹے موٹے گناہوں کی بات ہے، یہ نہیں کہ قاتل کو کیسے بخشش ہوگی؟ حدیث میں ہے کہ قاتل کی بخشش ہی نہیں ہے، حرام کھانے والے کی بخشش نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کی تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، رشوت لینے والے دینے والے دونوں جہنم میں، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے۔ مگر والدین اگر آپ کو برائی پہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، یا کسی کا شوہر اسے برائی کی طرف مادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کی بات نہ مانو، ایمان کی طاقت سے اپنی منزل تلاش کرو، ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائے اس سے کٹ جاؤ۔ والدین نافرمان ہے تو ان کی بات نہیں ماننی، شوہر نافرمان ہے اس کی بات نہیں ماننی، بیوی نافرمان ہے تو پہلے نافرمان کی کیوں؟ تاکہ معاشرت کا حسن قائم ہو۔ آج معاشرے میں خانہ جنگی نظر آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بد کردار شخصیات ہی بد کردار شخصیات کو سپورٹ کرتی ہیں، اور اچھی شخصیات کو سپورٹ کرتی ہیں۔ یہی حال پیری و مریدی کا بتا رہا ہوں کہ جب ایک صوفی کی طرف سے ولایت ملتی ہے تو پھر وہ متعلقہ ولایت کی تصدیق کے لیے ایک اور درویش کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے نظام الدین اولیاء کی تصدیق کی ولایت کے لیے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ نے جمال الدین ہانسی کی طرف بھیجا کہ ان سے کہیں کہ یہ تصدیق کریں جمال الدین تمہاری ولایت کی۔ اب روح کی پرواز کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی شخصیت کو یہ اس کا نام کیا منصب ملا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کا امین ہونا ولایت ڈگری نہیں ہے، مگر آپ ولایت اخلاقیات کی بنیاد پہ ہی ولایت کا منصب ملتا ہے، روح پرواز کرتی ہے، ایمان کی طاقتیں بڑھتی ہیں، مگر جب آپ ذرا سی بھی بد اخلاقی آپ کو اس منصب سے پرے لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرما دیا کہ اگر تم نے ان عورتوں کی طرف دیکھا، اس عورت کی طرف راغب ہوئے، فرشتے کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارا نام نبیوں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی بد کردار نہیں ہو سکتے، صوفیہ بد کردار نہیں ہو سکتے۔ آج کاپی پیسٹ والے اسلام کے والے کہتے ہیں کہ ہم بد کردار ہیں، مگر کیا کریں، اللہ ہمیں کیسے بخشے گا؟ تم نے تو اللہ کے کائنات کے نظام کو تبدیل کر دیا، شیطانی قوتوں نے حاکمیت حاصل کر لی، اور مظلوم کیا تو شیم اللہ کو لا کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی تباہیاں اس کی وجہ سے جو انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی کو کھانے کے لیے بنیادی سہولیات نہیں ملی، کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اوپر سے آپ کا نظام بھی مثالینی اور مظالم صرف غریبوں پہ ہو رہے ہیں، تو یہ تم برابر کے حصے دار ہو ان تمام ظالم لوگوں کے جن کے ساتھ تم اٹیچ ہو۔
آج میں اس لیے کہتا ہوں میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا، میں نہ خدا کی قسم کسی سیاستدان پاکستان سے متاثر، بلکہ عالمی سطح پہ کوئی متاثر نہیں نظر آتا، تو یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے کم ضرب سیاستدان جو امریکہ سے بھیک مانگتے ہیں، انکلوڈنگ پی ٹی آئی سمیت، گھٹیا ترین انسان خود کو سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا چیمپئن ہے، اس کا نام کیا ہے، جمہوریت کا یا پاکستان کی آزادی، حقیقی آزادی کا، جس کا کردار خود اس قدر پستی کا شکار ہے، وہ یہ خیالی سیاسی بیان تو ہو سکتے ہیں مگر اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تمام سیاستدان بد کردار ہونے کی وجہ سے، برے ہونے کی وجہ سے، انہیں عہدے تو مل جاتے ہیں یا پیسے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں میڈیا کی کوریج لیتے ہیں، مگر میڈیا سے پہ ان کے بیانات چلتے ہیں، ان کی پبلسٹی چلتی ہے، اور ضمیر فروز صحافی ان کی کے خاک میں قصیدے بیان کرتے ہیں، یہ سب مجھے دلال نظر آتے ہیں۔ جتنے بھی صحافی ہیں اور جتنے سیاستدان ہیں یہ بغیرت نظر آتے ہیں، اور خود جمہوریت کے چیمپئن اور انسان کی اس قدر تذلیل۔ اسی طرح یہ علماء دین سے پھرے نظر آتے ہیں، تو میرا ایمان ان کی تصدیق کرنے سے قاصر رہتا ہے، میرا ایمان مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ان کی نفی کروں، میں ان کی نفی کر دوں، مجھے میرا ایمان روکتا ہے۔ تو لہٰذا اب میں اتنے لوگوں کو جب چیلنج کرتا ہوں، اتنی ویڈیو کے خلاف بیان کرتا ہوں، یہ بھی میرے خلاف پروپیگنڈا یقین کرتے ہیں، میرے خلاف غلط کرتے ہوں گے یا جو بھی ہے، ڈسیمینیٹنگ رانگ نیوز اباؤٹ می، مگر مجھے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، کیونکہ میں اس لیے کنسرن نہیں کرتا اس چیزوں سے کیونکہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ کیونکہ ان کو مجھے بڑی دفعہ ایلیگیشن آتے ہیں، جناب آپ ایکسٹرا نہیں بولتے ہو، نہ بولا کرو، یہ نہ کیا کرو، فلان نہ کیا کرو، پر میں کیا کروں، میں اللہ کی بارگاہ میں بھی جواب دہ ہونا نا، میں حق اور سچ کو بھی بیان کرنا ہے، میری باتوں میں انتہا پسندی نہیں ہے، میری باتوں میں تانا نہیں ہے، مگر حقائق پہ مبنی باتیں میں کیے جا رہا ہوں۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو ابراہیم کی تلاش میں اقبال کہتے ہیں، کیا میں اقبال کا ابراہیم ہوں جو ان کو سچائی کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرتا ہوں؟ مگر میں اب تو سیاست پہ بھی ویڈیو بنانی بند کر دی، میں نہیں بناتا، میں کہتا ہوں اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں یہ میری توجہ کے ہوں، مگر میں پاکستان سے محبت اور اصلاحی معاشرے کے حوالے سے تنقید کرتا تھا تاکہ پاکستان کے حالات خراب نہ ہو، غریب نہ پسے، مگر یہ بے معنی نظر آتی ہے۔ اب مجھے اور طریقے سے اپنے آپ کو ریپریزینٹ کرنا ہوگا، جیسے میں اپنی سیاسی تحریک کے حوالے سے سوچتا ہوں، جیسے میں پروڈکشن ہاؤس کے حوالے سے، یہ باتیں ابھی تک کرنے والی نہیں ہیں۔ میری اصل موضوع مرد مومن اور ایمان اور مرد مومن کی کردار ہے۔ اب آج پوری دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں، عالم اسلام میں انتشار نظر آتا ہے، فرقہ واریت کی وجہ سے آج مسلمان متحد نہیں ہے، آج ہر کوئی ظاہری فائدوں میں پڑ گیا اور خدا کے پیغام کو بھول گیا، وحدانیت و اتحاد کو بھول گیا۔ حکیم الامت نے امت مسلمہ کو اتحاد کا درس دیا، مگر اس کی بات پہ کسی نے لبیک کوئی نہیں کرتا، کیونکہ ایمان کی طاقت کسی میں ہے ہی نہیں۔ اور آج کوئی شخصیت ہے جس کی ایمان کی طاقت داتا صاحب، خواجہ صاحب کی طرح ہو کہ جو ان کی اوقات یاد دلا سکے، وہ بھی شخصیت نظر نہیں آتی۔ بہت ہی برا دور ہوتا ہے جس میں کوئی سچی شخصیت نہ ہو، با کردار شخصیت نہ ہو، وہاں پہ پھر جہالت، تاریخیاں اور تباہیاں جنم لیتی ہیں، خدا کے عذاب جنم لیتے ہیں، کبھی کرونا کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ میں بھی موجود ہوں، میں آبزرو کر رہا ہوں۔ تو میری اللہ سے بارگاہ شکایت ہوتی ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ ان کو ہدایت نہیں مل رہی، اور ایسے میں مسلمان جو ہے وہ خود دین سے دور نظر آتے ہیں ایمان کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ کائنات کی تباہیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے حساب لوگے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، مگر جو تباہیاں ہو گئیں، کیا اتنے لوگ جہنم میں جلیں گے؟ کیا اتنی تباہیاں ہوں گی؟ تو مرد مومن کا کردار ان کی غلط تبلیغوں کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ آج مرد مومن کا کردار کدھر ہے؟ مرد مومن نظر کیوں نہیں آتا؟ اپنی ایمان کی طاقت بڑھانے کے لیے اسی لیے علامہ اقبال کی ایمان کی طاقت اس قدر زیادہ تھی
اور حکمت و دنائی والی باتیں ان سے ظاہر ہوتی تھیں، اور آپ نے وہ پاکستان مان گیا اس وقت وہ شخصیات موجود تھیں جو ان کی باتوں پہ کافی ساری جو تصدیق کرتی تھیں اور ان کی باتوں پہ عمل پیرا ہوتی تھیں، اور مگر اقبال بھی بہت تڑپا اس بات کو، اس راز کو فاش کرے روح محمد، حیات الہی کا نگہباں کدھر جائے، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی۔ اقبال بہت روتا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دارش رنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو لہٰذا ایمان کی طاقت اگر ہم بڑھائیں گے، اس بڑھانے کے لیے ہمیں حدیں نہیں پھیلاونی ہوں گی، پاکیزگی کے جام پینے ہوں گے، اور تمام غلط قسم کے نظریات، غلط قسم کے تاثرات، غلط قسم کے جتنے بھی جو حلقے ہیں ان سے ہمیں پرے رہتے ہوئے اپنی ایمان کی طاقت اگر ہم بڑھائیں گے تو پھر ہی ہم باکمال ہو سکیں گے۔ زندہ قوت تھی جہاں میں، زندہ قوت تھی تحید کبھی، آج فقط ہے مسئلہ علم الکلام۔ آج مسئلوں کے تحت مسئلے اجاگر کیے، آج صرف مسئلہ بن چکا ہوا ہے، خدا ہے، خدا کا تصور خدا کے نائب کے ساتھ اٹیچ ہے، جو کائنات کا نظام چلانے والا ہوتا ہے، مگر خدا کا نائب کدھر ہے؟ اللہ نے براہ راست آ کے تو کائنات کے نظام کو نہیں چلانا نا، اللہ کے نائب نے کو وہ اللہ تعالیٰ اپنے نائب کو فرائض دیتا ہے، اور جب ظلم مظالم اور بڑھتے ہیں اور خدائی کو چیلنج کیا جاتا ہے، بد کردار لوگوں راج ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مرد مومن پھر فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیج دیتا ہے، یزید کے لیے حضرت امام حسین کو میدان عمل میں اتار دیتا ہے۔ یہ اللہ کی کا منشا ہے، رضا ہے کہ وہ کس کو شہادت دیتا ہے اور کس کو غالب کرتا ہے اور کس کو شہادت دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس یہ چیزیں رکھتا ہے تاکہ لوگ کھوٹے کھرے کی پہچان ہو سکے۔ ہر کوئی انسان شہادت کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر مرد مومن ہی ہر دفعہ کامیاب ہوگا تو پھر سارے ہی مرد مومن بننے تو تر پڑیں گے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے جو میں عشق ہے اس کے لیے اتنے پردے حائل کر دیے، پہلے اپنے ظاہری قربانیاں دو، اپنی ظاہر بین لوگوں سے جان چھڑا لو، اپنے نظریات سے بد کردار لوگوں سے جان چھڑاتے ہوئے، پھر پاکیزگی کے جام پیتے ہوئے پھر اس طرف جاؤ، تربیت کے بعد عمل کی طرف، اور آپ حدیں نہیں پھلانگو گے، عبادات ریاضات کرو گے تو پھر تمہاری پرواز روح کر رہی ہے، اور پھر تم میری بارگاہ سے میں عشق پیو گے، اور میں عشق پینے سے پھر تم ایک انمول ہستی بن جاؤ گے، پھر میں تمہیں تڑپ بھی دوں گا جس طرف کے تحت کائنات کا نا درد دل۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، روتے تھے، اور کائنات کا نظام کے لیے اللہ تعالیٰ کے مثالی معاشرت قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں، اور پیغام حق پھیلاتے ہوئے منافقین مشرکین طنز کرتے تھے، نعوذ باللہ کوئی مجنون دیوانہ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، مگر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال شیب ابی طالب میں پتے کھا کے جایا گیا۔ آج علماء دین بھیجتی ہیں، پتے کھانے کے لیے تیار نہیں، پھر ان کو عشق کیسے ملے گا؟ یہ تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر انہوں نے ذرا سی بھی لب کشائی کی تو ظالم قسم کے سیاستدان ان کے وظائف بند کر دیں گے، اس طرح یہی عالم میڈیا گیا، تو پھر کیسے آپ بغیر قربانیاں دی ہیں بارگاہ خدا میں مقبولیت حاصل کرنا؟ آج ظاہری پرکار کو عشق کا مقام دیا جاتا ہے، تو صحابہ رسول کا جو مشن تھا وہ تو یہ کر ہی نہیں رہے، یہ تو صرف چاپلوسیاں چاہتے ہیں، تمغے چاہتے ہیں، اعزازات چاہتے ہیں، مگر اصلاح معاشرہ امت مسلمہ کی درد دل اور بڑا دل ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ صوفیہ کو کیوں ملتا ہے؟ صوفیہ تو ظاہرین نہیں ہے، وہ ظاہری پکاریں بھی نہیں کرتے، مگر وہ اپنی روح کی پرواز ہمیشہ بلند کرنے کی طرف جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ اپنا نائب بناتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، وہ رعایا کاری نہیں کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان کو چرچا کرتا ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کو پکارتا ہے، اور پھر یہی ہے کہ جب تمام کائنات کا نظام، جب تمام لوگ مرد مومن کی تصدیق نہیں کرتے تو وہ تنہا ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ تصدیق کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یا وہ چڑیا جو پانی آگ میں پھینک رہی ہوتی تھی اس کے دل میں بھی ایمان کی تھوڑی سی حرارت تھی، تو لہٰذا مومن کے دل ویسے بھی چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، اور لوگ انہیں نعوذ باللہ غلط قسم کا القابہ سے نوازتے ہیں اس کی نرم دلی کی وجہ سے۔ مکار عیار، عقل عیار ایسے بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، ملانا، فقیر،
اس طرح کا اقبال کا شعر ہے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ تو اقبال نے تو رموز قلندری فاش کر دیے، منازل کا تعین کر دیا، مگر کسی کے کردار میں کوئی کسی کی نیت نہیں ہے اس اتنی مشکل راہوں پہ چلنے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے، ایمان کی طاقت بڑھاتے ہوئے، خدا کا رازدار بنتے ہوئے، خدا کا نائب بننے کے لیے۔ تو اگر ریس میں کوئی بائک، یہ توبہ کا گناہ کا جو کرتے ہیں، اگر ریس میں بائک چلائیں تو اگر گر جائے نا دوسری دفعہ مقابلے کے قابل نہیں رہتی، یا کوئی انجر ہو جائے، تو جب ایک انسان کی روح اشتان ہائیجیک کر لیتا ہے تو وہ خدا کا نائب کیسے بن سکتا ہے، یا وہ اچھا مسلمان کیسے رکھ سکتا ہے؟ مسلمان کی زبانوں سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں، وہ ظلم نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ تو تانے مینے چل رہی ہے، مذہب میں بھی، سیاست میں بھی، اور غیر مسلم جو ہیں ظلم کر رہے ہیں اور یہ خاموش بیٹھے ہیں۔ تو لہٰذا یہ خود اپنے ایمان کا انالیسس کر کے دیکھ لیجیے کس قدر پستی کا شکار اور کس قدر کمزور شخصیات ہیں کہ ان کے کردار میں صلاحیتیں بھی نہیں ہیں، اور یہ بے معنی تانے مینے کو، کسی کو تضحیق کرنے کو کہتے ہیں، یہ ہماری صلاحیت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر اللہ نے تصدیق کی اور آنکھ ٹھنڈا ہو گئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ واقعی ابراہیم جو کہتے تھے ان کے نظریات سب سے مختلف ہیں، مگر چونکہ قوم بگاڑ کا شکار تھی اور قوم جان گئی کہ ابراہیم سچ فرما رہے ہیں اور یہ جو متعلقہ شخصیت ہے وہ جھوٹی ہے، تو یہ کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح صوفیہ اعظام کی اللہ تصدیق کرتا ہے، جب لوگ نفی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ یہ اسی چیز کا نام کرامت ہوتی ہے، اور اسی سے کام، اور انبیاء سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے تاکہ لوگ یقین کی آنکھ سے دیکھ لیں، کیونکہ تاثرات پڑتے ہیں۔ ظاہر بین لوگ، جب ظاہر بین لوگ معاشرے کو ہائیجیک کرتے ہیں ظالم، بد کردار، برے قسم کے نظریات سے، تو لوگ جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو ایک سچی بات میں اور بری بات میں تصدیق ہے، مگر ان میں بھی وہ چیزیں خوبیاں رچ بس جاتی ہیں، تو پھر وہ کچھ لوگ اعلیٰ کردار نہ ہونے کے لیے شک و شبہات کا شکار رہتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے شک و شبہات دھلتے ہیں اور وہ سچائی کی طرف پلٹتی ہے۔ مگر کچھ شخصیات جو پاکیزہ ہونے کی وجہ سے وہ تو یکدم سے ہی کسی کی تصدیق اس لیے کر لیتی ہے کیونکہ ان کی آنکھ، دل کی آنکھ روشن ہوتی ہے۔ دل بنا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، یہ نور دل کا نور سے ہی صوفیہ تصدیق کرتے ہیں کسی کی اور کسی کی۔ اور آج ذہنی طور پہ بھی سب تباہ نظر آتے ہیں، دلی طور پہ بھی تباہ آتے ہیں، کسی کا باطن پاک نہ ہونے کی وجہ سے، دل کا نور نہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں بھی چندیائی ہوئی نظر آتی ہیں، سب بہرے گونگے نظر آتے ہیں، اور یوں بے معنی سے، فتووں سے، دھاووں سے اور حقیقت سے پرے تبلیغوں سے معاشرے تبدیل نہیں ہوتے، کائنات کا نظام تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ اور الحضر عین پیغمبری سے الحضر ابلیس کہتا ہے، الحضر عین پیغمبری سے الحضر، 100 بار الحضر۔ ابلیس کی مجلس شورا اقبال کے اقبال فرما دیتے ہیں کہ کیوں کہتا ہے، کہ وہ تو پاکیزگی کا درس دیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطانیت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے خواہش کرتے نظر آتے ہیں، انہوں مثالی معاشرت کو پروش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا شیطان کی روح، شیطان خود پریشان ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، شیطان